مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہیں، جو سچویشن وہاں بنی ہوئی ہے، وہ پاکستان کے لیے کیا صورتحال ہے، پاکستان کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ اس پر پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا بیان سنیے۔ We strongly condemn the unwarranted attack against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis. یہ پاکستان کا پہلا ریئیکشن تھا۔ Within one more day we had a very unfortunate خبر کہ His Eminence آیات اللہ سید علی خمینائی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی جب جون میں لاسٹ ایئر اٹیک ہوا تھا ایران پہ 13 جون کو، تو ہم نے اس وقت تقریباً خطے کے تمام جو ہمارے برادر ملک ہیں اور یورپ میں جن سے اچھے تعلقات ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے کہ اس کو مل کے اس وقت مسئلے کو حل کروایا جائے، تو 12 دن کے بعد جنگ بند ہوئی۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اب تک جو پاکستان کی طرف سے موفا میں ایفرٹس ہوئیں، اس وقت تک ہم رابطے کر چکے ہیں یہ پچھلے 3 دن میں، اور پوری کوشش کیا ہے کہ آواز اٹھائی جائے اور ان کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو انٹرنیشنل لاء کے تحت جو ڈپلومیسی اور جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے اس پہ آ جائیں۔ جی بخاری صاحب، اسحاق ڈار صاحب کا بیان آپ نے سنا۔ پاکستان کے لیے سچویشن کتنی زیادہ کمپلیکس ہے اس ٹائم پر؟ دیکھیے، پاکستان کی پوزیشن بہت سینسٹیو ہے اور ہمیں بہت جلد فیصلہ کرنا پڑے گا وچ سائڈ آف دا فینس وی آر اسٹینڈنگ۔ میں اس کی تفصیل کے اوپر بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا ہے۔ ایک تو کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے کہ پاکستان نے بے پناہ ڈپلومیٹک کوشش کی اس جنگ سے پہلے بھی، پہلی جنگ کے بعد بھی۔ جی، وہ اب پھر بات کر رہے ہیں پیسفل نیگوسیشنز کی۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے ساتھ اب گفتگو ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ پہلی جنگ بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نیتن یاہو اور ٹرمپ نے شروع کرائی، ڈسیونگ دا ایرانین سائڈ۔ چلیے ہو گیا، وہ تو ایک انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا۔ واٹ ہیپن دس ٹائم؟ دا سیم نیگوسیشنز ور پروسیڈنگ۔ اور جس طرح سے میں بات سن رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب کی کہ ایران اس بات پر متفق تھا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، تو پھر جنگ کائے کے لیے چھڑی ہے؟ واٹ از دس وار فار؟ اور آپ کو پتا ہے کہ سکسیسو لیڈرشپ ایران کی یہ کہتی رہی وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے بم۔ علی خامنہ ای کا فتویٰ تک انہوں نے کوٹ کیا کہ فتوے کے بعد ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ مانی کوئی بات انہوں نے، اس لیے کہ ایٹم بم اور نو ایٹم بم، دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ دا ایرانین لیڈرشپ اینڈ سلیو دا ایرانین پیپل۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ اسرائیل نے انہیں یہ کنونس کر لیا کہ جب تک ایران موجود ہے، ایران کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے، میری زندگی خطرے میں ہے۔ تو ہمیں نا بات کی تہہ تک جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب جیسے وہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا تو سعودی عرب کے ساتھ بھی ڈیفنس پیکٹ ہے، تو ہم تو ایران کے اگر کوئی حملہ اس سائڈ سے کیا جاتا ہے تو وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ۔ دیکھیے، اس صورتحال اس برق رفتاری سے بڑھ رہی ہے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہمارے لیے دونوں طرفین کو ایک ساتھ بیلنس لے کے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھ رہا ہے تب بھی، اگر سعودی عرب کو خدا نہ خواستہ زیادہ نقصان پہنچتا ہے تب بھی، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہم کس کے ساتھ ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ اگر ہمارا دفاعی معاہدہ ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس وقت کہاں تھا جب افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا؟ ابھی بھی ہمیں سعودی عرب کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ دونوں طرفین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ Is that what the defense pact is all for؟ اگر ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ ہندوستان حملہ کرے گا، سعودی عربیہ پھر یہ بیان دے گا، تو اس لیے یہ پیکٹ تو مجھے آپ نہ سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سمجھتے ہیں ان کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ what does it mean؟ You cannot go beyond a certain limit. Why? Iran is our next door neighbor. اور یہ تو پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے بخاری صاحب، اگر اسرائیل یہاں تک آ جاتا ہے۔ ایبسولوٹلی، تو ہم نے دوسروں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے یا اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے؟ کیا نیتن یاہو سمیت سکسیسو پرائم منسٹر نہیں کہہ سکے کہ پاکستان از آر اینیمی نمبر 1 اینڈ وی وانٹ ٹو ڈسٹرائے اٹس نیوکس؟ کیا امریکہ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا مخالف ہو کے ہمیں 40 سال تک سینکشن سے جکڑا نہیں رکھا انہوں نے؟
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ قوتیں جن سے ہم دوستی کا دم بھر رہے ہیں کر کیا رہی ہیں. بالکل بخاری صاحب. اور امریکہ کے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام ریجیمز جو کہ بلیو کرتی ہیں اسلامک پروفیٹک الوژنز کے اوپر, ان کو نیوکلیئر ویپنز رکھنے ہی نہیں دیں گے. دے ایٹ ون پوائنٹ دے آر انسلٹنگ اسلام, اینڈ ان دا سیکنڈ سینٹینس وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلم رجیم یا اسلامک رجیم. That is why I said that we have to be alarmed, we have to be aware of the situation what is happening. یہ کیا جال بنا جا رہا ہے, یہ کس طرح سے ہمیں انٹینگل کیا جا رہا ہے, ہمارے گرد کس طرح سے دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. کہیں تو امیر متقی صاحب جا کے بیٹھ جاتے ہیں مودی کے ساتھ اور اس کے اجیت دوول کے ساتھ, کہیں مودی صاحب اٹھتے ہیں تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں نیتن یاہو کی گود میں, وہ اسرائیل ایران پر چڑھ دوڑتا ہے, افغانستان ہم پر چڑھ دوڑتا ہے. جو ہمارے طفیلی رہے ہیں وہ شعر ہے نا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. آپ ذرا اندازہ کیجئے, یہ جن کو ہم نے خوراک دی, جن کو ہم نے پناہ دی, جن کو ہم نے حکومت دلوائی, وہ آج ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی اویئر کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ہمیں اس طریقے سے گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ, جہنم میں جائے امریکہ, اور میں باقیوں کا تو کیا کہوں, سارے میرے خیال سے وہیں جائیں. وی ہیو ٹو بی بادرڈ اباؤٹ آور اون انٹرسٹ. بالکل بخاری صاحب. اور وزیر دفاع صاحب بھی جو وہ ایک سٹیپ آگے ہیں ہم سے اس کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ایران کی جنگ شروع ہی اس لیے کی گئی تاکہ اسرائیل کا انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر تک. مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں کوئی تو بول رہا ہے. یہ ہے وہ صحیح صورتحال جس کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا ہے, اور ہمیں اپنے دماغ میں فیصلے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کرنے ہیں کہ وچ سائڈ آف دا فینس وی ہیو ٹو اسٹینڈ. یہ میں بہت امپورٹنٹ جملہ کہہ رہا ہوں. دس از اے ڈپلومیٹک ٹرم بٹ اٹ مینز اے لاٹ. بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پلانز کیا ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ہر وہ کام ہے جس سے مسلمان بلیڈ کریں اور صہیونی ریاست جو ہے وہ برقرار ہو, گریٹر اسرائیل بنے. کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. اسی طرح سے ہمیں اس پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہندوستان سے ناراض ہے. بکواس ہے, جھوٹ ہے. اس ناراضگی کے دوران اس نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے انڈیا کے ساتھ. یہ ہم اپنے آپ سیلف ڈسپشن سے باہر نکلے ہیں یار, خدا کے لیے. لیکن قوم کا سوچیں. ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہم ایران کی طرح تو نہیں ہے, تو ہم تو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے ہمارا. therefore ہمیں بولنا بھی تو اسی طرح چاہیے نا. So as a nation we have to be strong and face the world and try to assert our position کہ یہ ہے صحیح صورتحال.